بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی والدہ کی کتنی اور کس طرح خدمت کی اور اللہ نے انہیں اتنا نوازا کہ دنیا ان کے ہاتھ چومتی تھی۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ میں ہوں عبدالغفور رحمانی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل ہسٹری ود رحمانی کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچیں۔ عبدالستار ایدھی کہتے ہیں، ہماری والدہ نحیف اور نفسیاتی طور پر غیر متوازن ہو گئی تھی۔ میں نے فرش پر جھاڑو دینے اور اسے صاف کرنے کے علاوہ عمارت کے بغیر نصب ٹوٹی کے نیچے برتن دھونے کے ذریعے ان کے کچھ بوجھ کم کرنے کی کوشش کی۔ میں سبزیوں کو کاٹتا، دھوتا اور صاف کرتا اور اکثر ہی ان کے لیے کھانا پکاتا۔ ایک دفعہ ایک ہمسایہ بھاگم بھاگ مجھے یہ مطلع کرنے کے لیے آیا کہ میری والدہ گر پڑی ہیں۔ دروازہ کھلا تھا، وہ فرش پر بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ جب چند بچوں نے دیکھا کہ وہ گر پڑیں، اس وقت تک میں ان کے پاس پہنچ چکا تھا اور انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا جس نے ان کے بدن کے نصف حصے کو مفلوج کر دیا تھا۔ میرے مانند میرے والد اور بھائی بھی پریشان تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کام چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا اور یوں میں نے ان کی دیکھ بھال اور نگہداشت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ میں نے اس خاتون کی دیکھ بھال اور نگہداشت کو اپنی اولین ذمہ داری اور فرض سمجھ لیا تھا جس نے مجھے جنم دیا اور جو مجھ سے پیار کرتی تھی، اور یہ میری والدہ سے اہم نہیں تھی۔ جس طرح میں نے اکثر بیان کیا کہ انہیں دیکھنے سے مجھے خوشی ملتی تھی، اس چیز کے لیے وہ اپنے بے ربط لب و لہجے میں اظہار ناپسندیدگی کرتی۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے تمہاری خدمت سے نجات دلائے جو تم میرے لیے انجام دیتے ہو، اس سے میری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ میں ان کے جذبات ٹھنڈے کرنے کی کوشش کرتا، حتیٰ کہ انہیں ڈانٹتا بھی، لیکن وہ ہمیشہ میری طرف دھیان نہ دیتی اور اس وقت مجھ سے لا تعلقی اختیار کرتی۔ تاہم صبح میں انہیں ناشتہ کراتا، کپڑے بدلنے میں ان کی مدد کرتا، انہیں دوائی کھلاتا، ٹیکا لگاتا اور اس وقت تک ان کے پاس موجود رہتا جب تک ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہ پیدا ہو جاتا۔ اپنی والدہ کو آرام مہیا کرنے کی خاطر ڈسپنسری سے جلد واپس آ جاتا اور رات کا کھانا تیار کرتا۔ پرانے وقتوں کے متعلق ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہوئے میں اپنی حرکات و سکنات سے والدہ کو ہنسانے کی کوشش کرتا۔ صابن سے تر کپڑے سے ان کا چہرہ اور ہاتھ صاف کرتا، پھر ایک گیلے کپڑے سے ان کا چہرہ اور ہاتھ دوبارہ دھوتا۔ وہ کہتی، یاد رکھو تم مجھے اس طرح دھلاتے ہو جب میں بیمار ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ مکمل طور پر بستر سے لگ گئی اور اب انہیں غسل خانے تک لے جانا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ میں ایک بالٹی اور ٹین کا ٹب کمرے میں لے کر آتا اور ان کے دبلے اور لاغر بدن کو ایک نیچی تپائی پر رکھ دیتا۔ انہیں گرنے سے بچانے کے لیے انہیں دیوار کا سہارا مہیا کرتا اور ان کے دونوں اطراف 2 ڈبے رکھ دیتا اور ان کے بدن پر گرم پانی ڈالتا، صابن لگاتا اور مزید پانی ڈالتا۔ خشک کرنے کے بعد انہیں کپڑے پہناتا اور بستر پر لٹا دیتا۔ پھر میں کمرے میں سے پانی صاف کرتا اور یہ کام میرے لیے یوں آسان ہوتا کیونکہ ہم سادہ زندگی گزار رہے تھے اور کمرے میں فرنیچر بھی نہیں تھا۔ میری والدہ جلد اور ہڈیوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ان کا وزن محض ہوا کے برابر ہو چکا تھا کہ جب میں نے انہیں غسل کے لیے نیچے تپائی پر بٹھاتا، مجھے حیرانی ہوتی کہ وہ سانس کیسے لیتی ہیں۔ وہ وقت بھی جلد آ گیا جب وہ اس قدر کمزور ہو گئی کہ تپائی پر بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی اور میں انہیں غسل خانے کے لیے محض گیلا سپنج ہی استعمال کر پاتا۔ جب انہیں سر دھونے کی ضرورت محسوس ہوتی، میں ایستگی سے ان کا سر اس طرح چارپائی سے اونچا کر دیتا کہ ان کے سر کے باریک بال نیچے لٹکے ہوتے اور میں صابن مل کر جھاگ بناتا اور پاس موجود پانی کی بالٹی سے پانی لے کر نیچے پڑے ہوئے ٹین کے ٹب میں ان کے بال دھوتا۔ شروع میں مجھے ان کے بالوں میں کنگھا کرنے میں مشکل پیش آتی، لیکن جلد ہی میں عادی ہو گیا۔ جبکہ بال گوندھنے کا عمل ایک دوسرا معاملہ تھا۔ میں انہیں ہر ممکن طریقے سے گولائی میں تہہ کر دیتا، لیکن پھر بھی ان کے بال اچھے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جب میں کمرہ صاف کرتا، ان کی نگاہ مجھ پر جمی رہتی اور میں جدھر بھی جاتا ان کی نظریں میرا تعاقب کرتی رہتی، اگرچہ میں وہ تمام چیزیں اس طرح رکھتا جیسے وہ رکھتی تھی، انہی کے معیار کے مطابق تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ رکھتا۔ وہ یہی محسوس کرتی کہ ان کا گھر بکھر رہا ہے اور میں کوشش کرتا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ نہ ہونے پائے۔ ان کی زندگی بہت برس پہلے ختم ہو چکی تھی اور میں دیکھ رہا تھا وہ کس طرح آہستہ آہستہ زندگی سے دور ہو رہی ہیں، جبکہ تکلیف سے زیادہ انہیں اپنی حد تک کا احساس زیادہ تھا۔ اپنی زندگی کے آخری چند مہینوں میں وہ اس بے چینی اور حسرت کے ساتھ کمرے اور ہماری طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتی
جو ان میں ہر یاد کا دیا ایک دفعہ پھر روشن کر دیتی۔ وہ بہت زیادہ بری نہیں تھی، لیکن وہ وقت سے پہلے بری ہو گئی تھی۔ اب تو وہ زیر لب اللہ ہوئی کا ورد کرتی رہتی۔ میں ان کا سر اپنے بازو میں لے لیتا اور یہ کہتے ہوئے انہیں جھولا دیتا، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب میں چھوٹا تھا آپ مجھے سلانے کے لیے اسی طرح جھولا دیتی تھی۔ اس وقت میری مسکراہٹ غائب ہو جاتی جب وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ میں ان سے اس طرح محبت و پیار کرتا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے اور اپنی ماں کے جدا ہونے سے بہت پہلے ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک صبح ان کے دماغ پر جریان خون کا حملہ ہوا اور وہ سکتے میں چلی گئی اور 5 دن بعد اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔